من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر انسان کو یقیناً اس دنیا سے اپنی متعینہ عمر اور متعینہ مدت پوری کرنے کے بعد دنیا سے آخرت کی طرف جانا ہے. یہ چیز اتنی واضح اور اتنی یقینی ہے کہ اس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ بہرحال ہر شخص کو موت آنی ہے. زندگی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو دائمی ہو. زندگی ایک عارضی چیز ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا: کن فی الدنیا کأنک غریب. دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک اجنبی اور مسافر شخص رہتا ہے. کہ اگر کوئی شخص سفر کر کے کسی دوسری جگہ گیا، اس کو 10-15 دن میں وہاں سے رہ کر کے لوٹنا ہے، تو وہاں پر بہت زیادہ انتظام نہیں کرتا، بہت زیادہ ساز و سامان اکٹھا نہیں کرتا کہ مجھے یہاں سے گزر کر کے جانا ہے. تو دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر رہتا ہے، اجنبی شخص رہتا ہے. تو تم کو ہر وقت اس بات کا احساس ہو کہ ہم یہاں پر مسافر ہیں. یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ زندگی بہرحال گزر جائے گی اور موت یقیناً آئے گی. یہ زندگی اور موت کی حقیقت ہے، اس کا ہم کو ہر وقت احساس رہے. موت جو انسان کو آتی ہے، اس موقع کے لیے شریعت مطہرہ نے بہت سے احکامات دیے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کا یہ امتیاز اور یہ خاصہ ہے کہ وہ ہر موقع اور ہر مناسبت سے رہنمائی کرتا ہے. جب انسان زندہ ہے اس کے لیے بھی احکامات ہیں، اور جب انسان مر کر کے میت بن جاتا ہے تب بھی اس کے لیے احکامات ہیں. موت سے پہلے، انتقال کرنے سے پہلے عام طور سے انسان بیماری کے ایام سے گزرتا ہے. اس کو بیماری اور مصیبت جھیلنا پڑتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر بیماری برداشت کے آدمی ویسے ہی انتقال کر جاتا ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پہلے مصیبت کے ایام جھیلتا ہے، پریشانی کے ایام برداشت کرتا ہے، پھر جا کر کے اس کو موت آتی ہے. ایسے موقع پر شریعت نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ان مصیبت کے اندر ہم صبر کریں، تکلیف کو برداشت کریں اور اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت سمجھیں. اس لیے کہ اس بیماری اور مصیبت کی وجہ سے ہمارے اپنے درجات بلند ہوں گے، ہمارے اپنے سیئات معاف ہوں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من مسلم یصیب العذا من ہم ولا وصب حتی الشوکۃ یشاقها. مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم اور رنج پہنچتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کی سیئات کو، اس کی لفظشوں کو، خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، درجات کو بلند کرتے ہیں. تو جب انسان مصیبت میں ہو، پریشانی کے اندر ہو، تو اس کو اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ یہ میرے لیے رحمت ہے.
جب انسان موت کے قریب ہو، جب ایسا لگے کہ اب اس کی موت قریب ہے، ایسے موقع پر ہمارے لیے ہدایت یہ ہے کہ جب ایسی ظاہری علامات پائی جائیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ انسان انتقال کر جائے گا، تو یہ چاہیے کہ اس کو اس طرح لٹا دیا جائے جس طرح سے مسنون طریقے پر سوتے بھی ہیں اور جس طرح سے مردے کو قبر کے اندر دفن کرتے ہیں، کہ سر اس کا شمال کی طرف ہو، پیر جنوب کی طرف ہو، اس طرح لٹا کر کے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے تاکہ جس وقت اس کا دم ٹوٹے تو اس کا چہرہ قبلہ رخ ہو۔ لیکن یہ اس صورت میں جبکہ آسانی سے ہم کر سکیں۔ بسا اوقات لوگ اس کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر میت بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور اس کو اٹھانا اور اس کو پھیرنا دشوار ہے تو اس کو ایک دم ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر جس حال میں ہو اس حال میں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ایک مستحب اور بہتر عمل ہے، کوئی ضروری اور واجب اور فرض نہیں ہے۔ اس لیے اگر بآسانی ہو سکے، سہولت سے ہو سکے تو کر دیا جائے، ورنہ اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور جو لوگ اس شخص کے پاس بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں پر بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اپنے مردوں سے مراد وہ لوگ جو مرنے کے قریب ہیں ان کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تلقین کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ہم کہیں گے تم کلمہ پڑھو۔ تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کے ہم خود کلمہ بلند آواز سے پڑھیں، جس کو سن کر کے اس کو کلمہ یاد آ جائے اور کلمہ پڑھ لے۔ اور جب ایک بار کلمہ پڑھ لے تو اب اس کے بعد یہ کوشش ہم نہ کریں کہ وہ پڑھتے ہی رہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیماری کی حالت میں دم ٹوٹنے سے پہلے ایک بار مریض نے کلمہ پڑھ لیا، پھر ایک آدھ گھنٹہ 2 گھنٹہ ویسے ہی پڑھا رہا، تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ مرنے، اس کی سانس نکلنے سے پہلے، روح نکلنے سے بالکل پہلے کلمہ پڑھے۔ ایسا نہیں ہے، صرف اس کی آخری بات کلمہ ہو، یعنی وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اور کوئی بات نہیں کیا تو گویا کہ اس کی موت کلمے پر ہوئی۔ ہاں اگر پھر کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کوئی دنیاوی بات کر لیتا ہے تو پھر چاہیے کہ ہم پھر سے کلمے کی تلقین کریں کہ اس کی آخری بات جو زبان سے نکلے وہ کلمہ ہو۔ یہ مطلب ہے آخری مرتبہ کلمہ پڑھنے۔ تو اس کے بعد بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ لوگ کلمے کی تلقین کریں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں کہ اس سے روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سورہ یاسین شریف کی فضائل میں ہے کہ اگر مردوں اور مریض کے پاس، قریب المرد شخص کے پاس بیٹھ کر کے پڑھی جائے تو ان کی روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور جب روح نکل جائے تو یہ چاہیے کہ ان کے اعضاء کو، جسم کو مناسب انداز میں کر دیا جائے، پیر برابر کر دیں، ہاتھ برابر کر دیں، منہ کھلا ہو تو اس کو بند کر دیں، آنکھیں بند کر دیں، اس لیے کہ کچھ دیر اسی طرح رہنے کی وجہ سے پھر وہ اکڑ جاتا ہے اور ویسے ہی رہ جاتا ہے، تو وہ مناسب حالت میں ہو جائے، اچھی حالت میں ہو جائے۔ یہ وہاں پر رہنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اور جب انتقال ہو جائے تو انتقال کیے ہوئے شخص کے پاس آدمی ناپاکی کی حالت میں جس کو غسل کی ضرورت ہو، یا وہ عورتیں جو ناپاکی کے ایام میں ہوں، وہ مسجد کے پاس نہ آئیں۔ اور اسی طریقے سے جب انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد غسل دینے سے پہلے ان کے پاس قرآن شریف پڑھنا منع ہے۔ بہت سے لوگ انتقال کے بعد بھی وہاں پر قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب تک غسل نہ دے دیا جائے تب تک کہ اب مسجد کے پاس قرآن شریف نہیں پڑھنا ہے۔ غسل دینے کے بعد پھر وہاں پر قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے انتقال ہو جانے کے بعد اہل خانہ کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے تدفین کی جائے۔ کسی کے انتظام میں بہت دیر تک کے، صبح سے شام تک کے اور آدھا دن روکے رہنا مسجد کو یہ مناسب نہیں۔ شرعی حکم یہ ہے کہ مسجد کو جلد از جلد دفن کر دیا جائے، زیادہ دیر تک کے گھر کے اندر مردے کو نہ رکھا جائے۔
اس لیے کہ جتنی دیر میت گھر کے اندر رہے گی اتنی اہل خانہ کی تکلیف زیادہ رہے گی. وہ لوگ مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جلد از جلد ہو جائے. یہ شریعت کے حکم کے اندر حکمت ہے. تو یہ اہل خانہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود یہ چاہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے مسجد کی تدفین عمل میں آئے. اور عامت المسلمین پر یہ حق بنتا ہے کہ مسجد کے جنازے کے اندر شریک ہوں. یہ پورے محلے اور پوری بستی والوں کا حق ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے جنازے میں شرکت کریں، نماز کے اندر شرکت کریں، تدفین میں شروع سے آخر تک کے شریک رہیں. اس کی بڑے فضائل ہیں. بہت سے لوگ نماز جنازہ کے اندر شریک ہو کر کے لوٹ آتے ہیں، بہت سے لوگ صرف تدفین میں شریک ہوتے ہیں. دونوں کا الگ الگ ثواب ہے، دونوں کی الگ الگ فضیلت ہے. جس شریف میں ہے من اتبع جنازۃ مسلم وکان معه حتی یصلی علیہ ویدفن، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو اور اس کی نماز بھی پڑھے، تدفین کے اندر بھی شریک ہو، تو وہ 2 قیراط اجر لے کر کے لوٹتا ہے. ایک قیراط ایک احد پہاڑ کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو ایک مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کر کے اپنے ذمے جو حق ہے اس کو بھی ادا کیا اور معمولی سے وقت میں اتنا بڑا ثواب بھی حاصل کر لیا، تو اس میں ہمارے ہی لیے فضیلت ہے. اور جو شخص صرف نماز پڑھ کے لوٹ آئے، تدفین میں شریک نہ ہو، اس کے لیے آزاد ہے. اور اگر جنازہ پیدل لے جایا جائے تو ہر شخص کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ بھی پیدل ہی جنازے کے ساتھ چلے. اگر جنازہ خود دور ہونے کی وجہ سے گاڑی پر لے جایا جائے تب تو سبھی لوگ سواری پر جائیں، لیکن اگر مسجد پیدل لے جائی جائے تو بغیر عذر کے ہم کو چاہیے کہ ہم پیدل قبرستان پہنچیں، نہ یہ کہ سواری پر سوار ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نکلے جنازے میں، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ سواریوں پر سوار ہیں، جانوروں پر سوار ہیں. تو آپ نے فرمایا الا تستحیون وان ملائکۃ اللہ علی اقدامہم، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ فرشتے بھی جنازے کے ساتھ چلتے ہیں، وہ پیدل چل رہے ہیں، وانتم علی ظہور الدابۃ، اور تم لوگ سواریوں پر سوار ہو. تو اس لیے مسجد کے ساتھ پیدل چلنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے تو اس کے جنازے کو کاندھا دے. اسی طریقے سے مسجد کی تدفین کے بعد چاہیے کہ وہاں پر کچھ دیر رکا جائے، فوراً وہاں سے واپس نہ آیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفروا لاخیکم فانہ یسأل الآن، جب تم میت کو قبر کے اندر دفن کر دو تو کچھ دیر وہاں پر رک کر کے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، دعا کرو کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا، تو وہ ثابت قدم رہے، سوال کے جوابات آسانی سے دے دے گے. اس کے لیے تم لوگ دعا کرو، استغفار کرو. یہ کہ سب کے ساتھ وہ وقت آنا ہے اور سب پر وہ چیز بیتنا ہے. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر میں وہاں پر نہیں بھی رکا تو کیا فرق پڑے گا. اللہ رب العزت کس بندے کی دعا قبول کر لے اور کس کی وجہ سے اس کے حق میں سفارش قبول کر لے اور اس کی قبر کی منزل آسان ہو جائے. تو اس لیے اپنے بھائی کے لیے وہاں پر کچھ دیر رک کر کے استغفار کرنا. مسجد کے متعلق شریعت مطہرہ میں اور جو ہدایات ہیں وہ یہ ہے کہ تدفین کے بعد اہل خانہ کو تسلی دینا. تسلی دینے کا وہ طریقہ جو ہمارے اپنے رواج کے اندر رائج ہے وہ ایک رسمی طریقہ ہے. تدفین کے بعد وہاں پر اعلان ہوتا ہے کہ وہاں پر رکے، وہاں پر تسلی دی جائے، وہ ایک رسمی تسلی ہے. تسلی تو دراصل یہ ہے کہ آپ خود میت کے اہل خانہ سے، مرحوم کے گھر والوں سے مل کر کے انفرادی طور پر ان کو دلاسا دیں، ان کے غم میں شریک ہوں، ان کو سمجھائیں. یہ دراصل تسلی ہے، وہ ایک رسم ادا ہوتی. اور اس موقع پر ایک حکم یہ ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا پکایا جائے.
حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ غزوہ مؤتہ میں شہید ہو گئے، لما جاءنا جعفر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اصنعوا لأہل جعفر طعاما، جب حضرت جعفر شہید ہوئے غزوہ مؤتہ میں تو اللہ کے نبی کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ، اس لیے کہ ان پر غم کا وقت آیا ہے جس کی بنا پر وہ کھا نہیں پائیں گے، اور کھانے پکانے سے ان کو وہ چیز مصروف کر دے گی، وہ غم ان کو مشغول کر دے گا، اس کی بنا پر فرمایا کہ ان کے لیے کھانا بناؤ۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو دوسرے لوگوں پر، محلے والوں پر، رشتہ داروں پر یہ حق ہے کہ میت کے مرحوم کے گھر والوں کو پکا کر کھلایا جائے، لیکن ہمارے اپنے عرف میں اس کے اندر جو بے احتیاطی اور کوتاہی ہوتی ہے یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے جو کھانا بنتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے اور وہ کن لوگوں کے لیے کھانا جائز ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ان کے لیے کھانا بنانا کوئی لازمی اور ضروری بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے گھر 1 دن 2 دن 3 دن چولہا نہیں جلنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں تو پہلے وقت میں ہی خود سے بنا کر کھا سکتے ہیں، ان کو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر کوئی گھر والے چاہیں کہ ہم لوگ خود بنا کر کھائیں گے، کسی کے یہاں سے باقی نہیں لیں گے، تو شراب کوئی برائی نہیں ہے، وہ بنا کر کھا سکتے ہیں۔ شریعت نے منع نہیں کہ تو پکاؤ مت، بس یہ ہے کہ وہ غم کے اندر مبتلا ہیں، بھوکے رہ جائیں گے، نہیں کھائیں گے، اس لیے دوسروں کو کہا گیا کہ ان کو کھلا دو، ان کے لیے کھانا بنا دو۔ وہ چاہے 1 وقت کھا لیں کسی کے یہاں سے، چاہے 2 وقت کھا لیں، چاہے 3 وقت کھا لیں، وہ ان کی اپنی سوچ اور سمجھ کے اوپر۔ وہ دوسرے وقت میں کہہ دے کہ ہم کھانا نہیں لیں گے، ہم خود سے پکا کر کھا لیں گے، تو ان کو اختیار ہے۔ ابھی ایک صاحب کا مسئلہ سمجھایا گیا اور ان کے گھر میں 1 ہفتے کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو انہوں نے عین پہلے وقت میں باقی لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم لوگ باہر سے منگا کر کھا لیں گے۔ ہوٹل میں آرڈر دیا اور منگا کر وہاں سے کھا لیا، ایک رسم ختم کرنے کی۔ یہ رسم ایسی بن گئی ہے کہ اس میں گھر کے لوگ 10 ہیں، باہر کے لوگ 50 ہیں، تو یہ چیز اپنے گھر سے ختم ہوگی، اپنی ذات سے ختم ہوگی، ہم دوسروں کو بول کر ختم نہیں کر سکتے۔ ہم خود یہ کریں کہ اگر ہمارے یہاں پر مسجد نہ ہوئی ہو، چاہے ہم پڑوس کے لوگ ہوں، چاہے ہم ان کے بھائی ہوں، خاندان کے ہوں، تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ان کو کھانا دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جس گھر میں انتقال ہوا ان کا پورا خاندان اکٹھا ہوتا ہے، تو ان کے خاندان والوں کو حکم ہے کہ تم ان کو کھانا کھلاؤ، نہ یہ کہ تم ان کے اس کے اندر شریک ہو کر کھاؤ۔ جس گھر میں انتقال ہوا ہے ان کے کئی اور بھائی لوگ دوسری طرف رہتے ہیں، تو دوسرے بھائیوں کا فرض یہ ہے کہ وہ لوگ خود ان کو کھانا کھلائیں، لیکن ہوتا ہے کہ پورا خاندان، پورے رشتے دار اکٹھا ہوتے ہیں اور محلے کے لوگ بھی اکٹھا ہوتے ہیں، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ کسی کا ولیمہ ہو رہا ہے۔ یہ چیز مناسب نہیں ہے اور شرعاً جائز بھی نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے سوچ لیں کہ کھانا کس کے لیے ہے۔ اس گھر سے جس گھر میں انتقال ہوا ہے، اس گھر میں جتنے لوگ کھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے، اور جو لوگ کھانا بنا کر کے ان کو کھلائیں گے بطور میزبان کے اور ساتھ میں رہنے کے لیے، وہ لوگ ساتھ میں کھائیں۔ اس کے علاوہ پوری گلی اور پورے محلے کے لوگوں کا اکٹھا ہونا، اسی وجہ سے پھر ہم کو باقی کے لیے چندہ کرنا پڑتا ہے اور باقاعدہ سب لوگ نام لکھاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر جس گھر میں انتقال ہوا ہے اسی گھر والوں کو اگر کھلانا ہو تو باقاعدہ چندہ نہیں کرنا پڑے گا، ایک آدمی بھی سہولت سے انتظام کر سکتا ہے، 4-5 لوگ کا، 10 لوگ کا انتظام کوئی مشکل نہیں ہے، ایک آدمی اکیلے بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب یہ رواج بن گیا ہے کہ 40-50 لوگ، 100 لوگ گھر میں انتقال ہوا، وہاں پر 10 لوگ رہتے ہیں اور کھانا 2 پیلی 3 پیلی بچتا ہے، یہ رواج ہمارے معاشرے سے ختم ہونا چاہیے اور یہ ہم لوگ خود ہی ختم کریں۔ جس کے گھر میں انتقال ہو وہ صاف کہہ دے
ان لوگوں سے جو لوگ کھانے کا رسم کر رہے ہیں کہ آپ صرف ہمارے گھر کے کھانے کا انتظام کیجیے، یا اگر کوئی مہمان باہر سے آئے ہیں ہمارے یہاں پر ٹھہرے ہیں تو ان لوگوں کے حساب سے وقت کے اتنے لوگوں کا انتظام کر دیں، باقی آگے اور انتظام نہ کریں، سب لوگ اپنا اپنا انتظام کریں۔ معاشرے سے یہ چیز ختم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد کے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں ان میں یہ ہے کہ اب اہل خانہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مرحوم کے بارے میں پہلی فکر یہ کریں کہ اگر ان کے اوپر قرض ہو تو اس قرض کی ادائیگی کر دیں۔ اگر جو بھی ہمارے مرحوم تھے ان کا انتقال ہو گیا، ان کے ذمہ اگر قرض ہے تو لوگوں سے پوچھ کے معلوم کر کے سب سے پہلے درجے میں ان کے قرض کو ادا کر دیا جائے، اس لیے کہ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی معافی کسی بنا پر بھی نہیں ہوتی۔ آدمی کتنے بڑے سے بڑا عمل کیا ہو لیکن اگر قرض ذمے میں ہے تو وہ بغیر ادائیگی کے معاف نہیں ہوگا۔ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض اور حقوق العباد کے، کہ وہ چیز بغیر ادائیگی کے معاف نہیں ہوتی۔ ہمارے ذہن سے یہ بھی غلط فہمی دور ہونا چاہیے کہ ہم فلاں عمل کر لیں گے تو ہمارے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، فلاں عمل کرنے سے اتنے درجے مل جائیں گے، وہ سب اپنی جگہ درست ہیں، لیکن حقوق العباد کے متعلق جو گناہ ہیں وہ بغیر ادائیگی کے معاف نہیں ہوتے، یہ ہم کو یاد رہنا چاہیے۔ اس لیے میت کے اہل خانہ کے لیے ضروری ہے کہ قرض معلوم کر کے ان کے قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ اگر انہوں نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کر دیا جائے، ناجائز وصیت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر روزے اور نماز ان کی چھوٹ گئی تھی زندگی میں تو اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے، اور جتنی جلدی ہو سکے ان کے ترکے کو ان کے ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ جتنی جلدی ہو سکے مرحوم جو انتقال کر گئے ان کا جو بھی ترکہ ہو، گھر ہو، کارخانہ ہو، لوگ ہو، نقد روپیہ ہو، زیورات ہو، کچھ بھی ہو، چاہے کسی کو خراب لگے یا اچھا لگے، کوئی بظاہر کہے گا ابھی تو انتقال ہو اور ابھی تقسیم اور ابھی ورثے کی تقسیم، ترکے کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اتنی جلدی ترکہ تقسیم کر دیں، اس سے یہ ہوگا کہ آئندہ کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ وقت پر ترکہ تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے 10 سال اور 20 سال کے بعد جب تقسیم کی نوبت آتی ہے اس میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور مزید اس میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے تو اب مسائل پیچیدہ ہوتے ہیں، پھر اس میں بڑے بھائی کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے اندر زیادہ کیا ہے، تو یہ سب مسائل اس وقت پیدا ہوں گے جبکہ آپ ترکہ تقسیم کرنے میں تاخیر کریں۔ اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب مسجد کا انتقال ہو گیا اب آپ تمام چیزوں سے فارغ ہو کر پہلے مرحلے میں ان کی تمام چیزوں کو شریعت کے مطابق تقسیم کر دیں تاکہ وہ تکرار اور جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس چیز کو بھی معاشرے کے اندر رواج دینے کی ضرورت ہے کہ ترکہ وقت پر جلد از جلد تقسیم کر دیا جائے، اس سے معاشرے کے بہت سارے معاملات اور بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔